السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ دو بڑے ایشوز ظاہر ہے کراچی پر دوبارہ نظر ڈالیں گے کہ کراچی میں آج ایم کیو ایم کا ایک بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے اس وقت، اور دوسری طرف ایک جیلم کا الیکشن بھی ہے جس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف مد مقابل ہیں۔ یہ سب جو ٹی وی چینلز کی سچویشن ہے کم از کم ووٹس کے حوالے سے وہ کافی نیک ٹو نیک ٹائٹ مقابلہ ہے اس وقت۔ کہیں پہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے، کہیں پہ مسلم لیگ نون لیڈ کر رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رؤف کلاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر صغیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے۔ ذرا تھوڑی سی دونوں صورتحالوں میں پہلے ذرا جیلم کا الیکشن۔ فواد چودھری صاحب السلام علیکم۔ فواد صاحب آواز آ رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب کو شاید بھی نہیں جا رہی۔ رؤف کلاسر صاحب، الیکشن کتنا اہم ہے آج کا جیلم کا؟ جیلم کا اس حوالے سے تو اہم ہے کہ ہمارے دوست فواد چودھری کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے۔ میں ذاتی طور پر میں سبھی آئیں گے تو میں خود ان سے جو تھوڑی گستاخی میں نے فرمانی ہے ان کے منہ پہ فرما لیں گے کہ اچھی خاصی ان کا کام چل پڑا تھا، اچھے خاصے اینالسٹ لوگ ان کی باتیں سنتے تھے۔ میرے جیسا بندہ جو ہے وہ ٹی وی پہ میں دو چار لوگ ہیں جن کو اگر بول رہے ہوں تو میں رک جاتا ہوں۔ ان میں ایک حسن نثار صاحب ہو گئے، اس کے بعد فواد ہو گیا، ہمارا دوست ارشد شریف ہو گیا، آپ ہو گئے، دو چار لوگ ہیں جن کو دیکھ کے رک جاتے بندہ ذرا ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ فواد کو اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے تھا ایک اچھے انالسٹ کے طور پر۔ اور میرے لیے ایک تھوڑی سی ایک پریشانی والی بات ہے کہ عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے جو نظریات ہیں وہ فواد کے نظریات سے نہیں ملتے۔ مطلب فواد ایک پروگریسو آدمی ہے، ایک سمجھدار آدمی ہے، اس کی گفتگو۔ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں الیکشن کیوں لڑا، دوسری طرف کہتے ہیں سمجھدار آدمی۔ نہیں، میں یہی بات ان کے منہ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس لیے نہ سمجھا جائے کہ پیٹ پیچھے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں۔ اور فواد کو اس طرح کا ان کی جو پولیٹیکل ان کی فلاسفی ہے فواد کی، وہ پیپلز پارٹی کے زیادہ قریب ملتی رہی ہے، ان کے ویوز ہوں، ان کی آئیڈیالوجی ہے۔ سو عمران خان کے ساتھ جا کے جوائن کرنا، الیکشن لڑنا فواد کا، یہ میرے لیے بم شیل تھا۔ میں نے پہلے بات اس لیے نہیں کی کہ میں اس کا امپیکٹ جنرل ایک بات وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جناب کہ آپ ہمارا الیکشن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کیونکہ وہ ہو چکا ہے، اب تو الیکشن کے میرا رزلٹس آ رہے ہیں، تو مجھے کہنے میں حرج نہیں ہے کہ فواد کا یہ جو فیصلہ تھا، چاہے جیت بھی کیوں نہ جائے، تو فواد زیادہ سوٹ کرتا ہے ٹی وی سکرین پہ، اچھی گفتگو کرتا ہے، لاجیکل کرتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر خود بڑا پسند تھا۔ ایک اگر میں کہنا نہیں چاہتا، خدا نہ خاصا اگر ہار بھی گیا تو مجھے تھوڑی سی وہ کیا ہو جائے گی کہ ایک اچھا اینالسٹ، ایک اینکر، ایک اچھی گفتگو کرنے والا ایک صحافی اب ہم کہیں وہ واپس آ جائے گا سکرین پہ، پارلیمنٹ میں فواد سے اگر اجازت ہے، فواد سے عمران خان کا بیگ اٹھا کے پھر فواد کو عمران خان کا بیگ اٹھاتے ہوئے مجھے تو تکلیف ہوگی۔ فواد صاحب پوزیشن کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پوزیشن کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں، آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ ظاہر ہے سب سے اچھی انفارمیشن حلقے کے اندر ہوتی ہے۔ اس وقت کوئی 75 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہے ہمارے پاس، اور ہم کو 5200 سے ہماری لیڈ ہے۔ ابھی 2-3 ایسی یونین کاؤنسلز ہیں جن پہ جو پی ایم ایل این کا جو سٹرانگ ہولڈ ہے، اس لیے میں ابھی فوری طور پہ یہ تو نہیں کہوں گا کہ جیت جاؤں گا، لیکن میرا خیال ہے اور آدھے گھنٹے تک یا 45 منٹ تک ان کے رزلٹس آ جاتے ہیں تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ اب آگے جو لیڈ ہے یہ کور نہیں ہوگی، انشاءاللہ جیت جائے گا۔ ابھی ووٹ کاؤنٹ چل کیا رہا ہے اگر آپ بتا سکیں تو؟ ووٹ کاؤنٹ اس وقت جو ہے نا، وہ جو ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ اس وقت جو چل رہا ہے وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ میں جی آر او صاحب کے آفس میں آیا ہوں۔ ادھر آ جاؤ، میرے آفس میں کمپائل کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو انہوں نے مجھے بتایا یہی ہے کہ ہمارے پاس 75 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس ہیں جن میں 5200 کی ہماری لیڈ ہے۔ کوئی دھاندلی تو نہیں ہو رہی؟ دھاندلی کا بنیادی سوال فواد صاحب، دھاندلی شادلی کا کوئی چکر تو نہیں ہے یہاں پہ؟ کافی سارے چکر ہے، لیکن یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم تو گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے، بہت انٹرفیئرنس رہی ڈی سی او صاحب کی۔ پھر یہاں پہ زکوٰۃ، آپ کو پتا ہے رورل حلقوں میں زکوٰۃ، عشر، پٹواری، تھانے دار بہت میٹر کرتا ہے، وہ بڑا پرابلم رہتا ہے، اور اس کے اوپر اس کو کرنا، پھر کاؤنٹر کرنا، وہ ایک کافی بڑی پرابلم تھی اور وہ ہے اب بھی۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو ریزلٹس آئے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے فار فلنگ ایریا سے، للہ ٹاؤن سے، پنڈ دادن خان سے اور کھیوڑا سے، یہ ہم لینڈ سلائڈ جیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو لیڈ ہے یہ بڑھے گی آگے چل۔ فواد یہ کیا وجہ ہے؟ ویسے میں کیونکہ تجزیہ ہے تو میں ذرا کیونکہ ٹی وی سے بھی وابستہ ہیں فواد چودھری صاحب، میرے سامنے 5-6 اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، ہر ایک کا ایک مختلف نتیجہ، کہیں آپ پہلے نمبر پہ کہیں دوسرے نمبر پہ، یہ کیا چکر ہوتا ہے ویسے؟ اصل میں نا یہ ٹیلی ویژن میں تھوڑا سا احتیاط نہیں ہم کرتے نا، ہماری رپورٹنگ میں جو پی ایم ایل این کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے رزلٹ دے رہے ہیں، وہ اپنے جیتے ہوئے رزلٹس بتاتے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے جیتے ہوئے رزلٹس بتاتے ہیں۔
تو تھوڑی دیر اگر وہ ڈی آر او تو ظاہر آفیشیل ریزلٹس ابھی ہوتے نہیں ہیں, یا تو پھر پولنگ ایجنٹس کے ساتھ رپورٹرز محنت کریں اور پولنگ ایجنٹس کے ساتھ اپنے رابطے قائم کریں, تو پھر تو وہ ہوتا ہے. لیکن اتنی محنت کرتا کوئی نہیں, پھر وہ آفیسز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ محنت نہیں کرتے یا یہ کوئی ٹلٹنگ کا بھی چکر ہوتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے کون ہمارے مخالف ہے؟ یہ فواد نے بڑا ایک اہم سوال اٹھایا ہے, میں اب یہ کہنا نہیں چاہ رہا لیکن کیا کہ آپ پوچھیں لیا جواب دوں گا. موسٹلی ٹی وی چینل جو پہلا اپنا ریزلٹ بریک کرتے ہیں نا, موسٹلی وہ خواہش پر بریک ہوتا ہے, وہ خواہش پہ ہوتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے یہ فیک ہوتے ہیں, جھوٹے ہوتے ہیں, ماس کلیم کرنے کے لیے. یہ ہم نے سب سے پہلے دیا, آپ نے بنا کے, اب اس کا کرتے کیا ہیں, بڑا ایک اس کا آسان سا طریقہ ہے ریزلٹ بریک کرنے کا. آپ نے سب سے چھوٹا جو آپ کا یہ پولنگ اسٹیشن ہو جس میں 50 ووٹ ہیں, یا سمجھ لیں اس میں 100 ووٹ ہیں, آپ نے اس کو آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے. اچھا وہاں پہ آپ پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ٹوٹل جو ہیں یہ پرچیاں کتنی یہاں پہ جاری کی گئی ہیں, ووٹ کاسٹ کتنے ہوئے ہیں. اب 100 میں سے پتہ چلے 70 ہوئے ہیں, تو تھوڑا سا گیس ورک آپ اس پہ کر لیتے ہیں کہ کس کی اس میں کیمپ میں لوگ زیادہ تھے, کس کے اس میں تھے. سو موسٹلی جو یہ بات فواد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی چینلز پہ اگر میں دیکھ رہا ہوں ان کو تو میں کنفیوز ہوں گا کہ ایک ٹی وی چینل کہہ رہی فواد جو ہے وہ 10,000 کی لیڈ سے جیت رہا ہے, ایک چینل کہہ رہا ہے جی وہ 7,000 کی لیڈ سے پیچھے ہے, ایک اور جائیں گے تو وہ کہے گا نہیں جناب کے 2.5 بالکل نیک نیک ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں. یاد ہے 122 کا الیکشن ہم نے لاہور سے اکٹھا کیا تھا. بس ہم جب میں گفتگو سنانا نہیں چاہ رہا کہ جس رزلٹ پہ لڑائی ہو گئی تھی, ہم دفتر میں دکانیں بند کر کے آ گئے کہ جناب الیکشن کا نتیجہ ہو گیا اور لمبی لیڈ سے جیت. ہم ہوٹل واپس پہنچے, پتہ لگا لیڈ تو 2-3 ہزار کی رہ گئی پیچھے. علیم خان والا جو الیکشن تھا. فواد آپ سے ہم تھوڑی دیر میں دوبارہ رابطہ کرتے ہیں, ذرا اپڈیٹ لیں گے کہ جیلم کے الیکشن کی کیا صورتحال ہے. ہمارے ساتھ ایم پی ہیں لیبر پارٹی کی, وہ ہمارے ساتھ یاسمین قریشی موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ نے ایک خط لکھا ہے برٹش ہوم سیکریٹری کو. جی الطاف حسین صاحب کے اوپر جو کچھ بھی الزامات ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں, برٹش گورنمنٹ ہیز بین ویری ریلکٹنٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دوز ایلیگیشنز. متعدد بار برٹش ڈپلومیٹ سے بھی بات ہوئی. یہ سوال تو ایک پرماننٹ سوال ہے جرنلسٹ کا, جب when we talk to diplomats, جب آپ کے برطانیہ سے آئیں یا پاکستان میں, ایک کنفیوژن نظر آتی ہے, کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آتی. آپ بھی یہی کلیئرٹی شاید مانگ رہے ہیں. ریلکٹنس آپ کہتی ہیں on part of برٹش ہوم آفس ٹو ٹیک ایکشن, کہ ایکشن نہیں لے رہے, کیوں ہوتا ہے ایسے میں سے؟ جی بیسکلی جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے تھے جب کہ ٹیلی ویژن چینل کو اٹیک کیا گیا تھا, جسٹ ڈائریکٹلی آفٹر الطاف صاحب نے اپنی وہ تقریر کی تھی, تو اس کی وجہ سے میرے کنسٹیچوئنٹس جو تھے کچھ لوگ میں ہلکے کے, انہوں نے مجھ سے اس بات کے اوپر کی. پھر میں نے اوبیسلی آئی نوٹس کہ بھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور پریویس سال بھی اس میں کافی انفلیمیٹری اسپیچز کی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ اس مرتبہ آئی ول رائٹ ٹو دا ہوم سیکرٹری کہ بھئی اس میں اتنی اسپیچز, آپ نے شاید میرا لیٹر دیکھا, اس میں میں نے کافی نمبر آف انسیڈنٹ ریفر کیا ہے کہ بھئی یہ کچھ ہائی لائٹ کیا ہے ایریاز کہ بھئی یہ سب کچھ اس نے کیا ہے, تو آپ کیوں نہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرتے پراپرلی, اور میرے خیال میں اس کو پروسیکیوشن بھی فالو کرنی چاہیے. اور میں یہی ہاتھ اسی طرح کا جو ہمارا پولیس کمشنر لندن کا سر برنارڈ ہرگن, اسے بھی ایک ہاتھ وہی ہاتھ بھیجا, اور ہوم سیکرٹری کو بھی اور پرائم منسٹر کو بھی. لیکن ہوگا کیا؟ واٹ از یور سینس, آپ کا سینس کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو آپ نے خط لکھ دیے. What do you think will happen? Or nothing will happen like nothing has happened in the past? Well, جیسے کوئی بندہ ڈیفیٹ نہیں لے سکتا. یہ at the end of the day, right, میرا کام یہ ہے کہ بھئی اس میٹر کو ریز کرنا. میں انتظار کروں گی کہ ہاتھ میں کیا جواب آتا ہے ہوم سیکرٹری کی طرف سے اور پولیس کمشنر سے. اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو پھر اور بھی ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں جو کہ اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں, تو ہم سارے رل کے, یا اگر وہ نہ آئیں گے تو میں تو پھر اپوائنٹمنٹ میں ملوں گی ڈائریکٹلی ہوم سیکرٹری کے ساتھ بات کرنے کے لیے برنارڈ ہرگن, کہ مجھے ایکسپلینیشن دیں کہ کیوں نہیں یہ مسئلہ ڈیل کر رہے. یہ کلیئرلی آن دا فیس آف اٹ اوفینسز ہے, تو انہوں نے کیوں نہیں. تو آئی ول بی آسکنگ مور کوسچن اینڈ اوبیسلی ون ٹو ون میٹنگ از ویل, تو ایکسپلینیشن دیں, کیونکہ بہت زیادہ تو میں پارلیمنٹ بھی ریز کروں گی, لیکن دا فرسٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ بھائی یہ میٹر میری طرف سے ان کو میں ریز کر رہی ہوں. ٹھیک, آخر میں یہ بتائیے گا, پاکستانی گورنمنٹ نے ایک ریفرنس بھیجا ہے برطانوی حکومت کو. گورنمنٹ آف پاکستان نے سینڈ اے ریفرنس ٹو دا گورنمنٹ آف برٹن جو پاکستان سے گیا ہے. اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, لیگل اسٹینڈنگ کیا ہے, اف آئی کین آسک یو؟ I don't know, because اس وقت وہ برٹش نیشنل ہے, اور میں نے ریسرچ بھی کیا کہ پاکستان اور یونائٹڈ کنگڈم کے درمیان
एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है या नहीं, या अगर है तो किस इश्यू के लिए एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो क्या वो उसे वापस भेज सकते हैं कि पाकिस्तान में वो आके ट्रायल करे, या यो तो लीगली मैंने अभी ये रिसर्च नहीं की, लेकिन ये है कि भाई सपोज गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो दूसरी गवर्नमेंट को कहना कि भाई जैसे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर ये कर रहे हैं कि भाई आप इस केस को देखो तो सही है, तो ये राइट है डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी रेज करना चाहिए। और उम्मीद है कि भाई विद उनके रेफरेंस लेटर्स और ये हम भी इस इश्यू को कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि कुछ इसको इन्वेस्टिगेट करें, तो ये प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और ये मसले को यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इसे डील करेंगे, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम गुफ्तगू का यास्मीन कुरैशी MP हैं, लेबर पार्टी के नेता लिखा है, बरतानवी होम सेक्रेटरी को भी, स्कॉटलैंड यार्ड को भी, देखते हैं उस पर होता क्या। ब्रेक के बाद रऊफ साहब जरा इसको खोलते थोड़ा सा। दो इश्यूज हैं हमारे सामने, एक कराची का इशू है और दूसरा ये जो अब इमरान खान साहब ने कॉल दे दिया 2-3 दिन के बाद लाहौर में मैदान सजेगा, मलाखड़ा होने वाला है, उसमें क्या होगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाजरीन। बूरेवाला का नतीजा अब हमारे सामने आ गया है। मुस्लिम लीग नून ये इंतखाब 51,323 वोट लेकर जीत गई है, जबकि तकरीबन 1000 वोट से के मार्जिन से आयशा नजीर जट साहिबा ये इलेक्शन हार गई हैं। बड़ी कामयाबी है नून की या सिटिंग गवर्नमेंट है? मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है क्योंकि नजीर जट जो है, जहां तक मुझे थोड़ा सा पता है, उनका बूरेवाला विहाड़ी में उनका खासा क्लाउड है, इन्फ्लुएंस है, और नजीर जट की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। जाली डिग्री पे जब सुप्रीम कोर्ट ने नायल किया, भतीजे को लड़ाया, वो जीत गए। उनकी अपनी सीट है, ये अपनी सीट है, और उनके बारे में मशहूर है वहां पे कि उन्होंने जितने भी इलाके में तरक्याती काम करवाए अपनी जेब से करवाए हैं, जहां तक मुझे पता है। तो खासा उनके लोग वहां इज्जत करते हैं, खासा उनका नाम है वहां पे, और उनका वोट बैंक है। और ये भी अगर 1000 वोट वाला, मेरा ख्याल दोबारा काउंटिंग कराई जाए अगर, तो ये डिफरेंस को इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है 1000 वोट का, 1056 हम देख रहे थे। सो इवन देन के एक इसको कह सकते हैं कि रीजनेबल एक वहां कंटेस्ट हुआ है। एक रूलिंग पार्टी का जीतना, नवाज शरीफ साहब के हमदर्द तो ये यकीनन कह सकते हैं जी कि जनाब ये टीवी एंकर्स हैं, ये देखें इमरान खान है, ये फलाने हैं, वो जैसे जरदारी साहब कहते थे सियासी अदाकार हैं, वो टीवी एंकर्स को हमें कहते थे, ये बैठे ये कुछ और बातें करते हैं, लोग इनके कहने पर वोट तो नहीं डालते। आपको याद है वहां भी हुआ था, ये जमशेद दस्ती के केस में हुआ था, क्योंकि वो जेली डिग्री के केस से नाअहल होकर गए थे, वो फिर दोबारा जीत के आ गए थे। उस वक्त भी यही कहा गया था कि जनाब के आपके लोग जो हैं वोट जो है वो टीवी देख के नहीं देते, वो एंकर्स की, मेरी, किसी और की बातें सुन के नहीं देते, अपना उनका माइंड सेट है और जिसको वो फॉलो करते हैं। सो नवाज लीग का एक जीतना हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रूलिंग जो पार्टी होती है, मोस्टली मैं कह रहा हूँ, सारे तो नहीं, वो हमेशा बाई इलेक्शन वो जीतती हैं, लेकिन पीटीआई ने बहुत सारे बाई इलेक्शन उसमें उन्होंने भी जीते हैं। असल जो चीज का मेरा ख्याल है रोना है, जो हम बार बार रोते रहते हैं आप और मेरे जैसे, कि पीपल्स पार्टी गायब है। इमरान खान को इसलिए भी थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए कि अगला इलेक्शन जो होगा 2018 में जब भी हो, तो ये नवाज लीग वर्सेस इमरान खान होगा, जो इमरान खान को फायदा होगा इसका बहुत बड़ा। तो पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, वो बिलावल साहब, वो डॉक्टर आसिम की, अयान अली को छुड़वाने से उनको टाइम अगर मिले कभी, आसिफ जरदारी को और बिलावल भुट्टो साहब को, अगर अयान अली और डॉक्टर आसिम की करप्शन से उनको टाइम मिले तो कभी इस पे भी गौर कर लें कि कभी साउथ आपका होल्ड होता था, तो साउथ पंजाब सरायकी इलाके, या इवन आपके सेंटर में सीटें निकलती थी, आप बिल्कुल वाश हो गए, आपका कोई नाम नहीं लेता, आपका कोई जिक्र नहीं करता, आप कहीं मैटर नहीं करते। वो आपके लिए आजकल कोई मैटर करता है तो अयान अली मैटर करती है या डॉक्टर आसिम है वो मैटर करता है, उन दोनों के लिए आपके पास टाइम है, अपनी पार्टी का टाइम है। इसलिए इमरान के सपोर्टर को इसलिए भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हौसले में रहना चाहिए। नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो मेरा ख्याल इन दोनों के दरमियान होगा, नवाज लीग के और इसमें पीपल्स पार्टी फिर मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। एक चीज जरूर मैं लास्टली कहूंगा, आयशा नजीर जट साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। छोटी चीज, जितने मैसिव पॉलिटिकल कंप्रोमाइज इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो इनका व्यूज थे, आइडियोलॉजी थी, उसका भी सेट बैक इन्हें मेरा ख्याल आने वाले इलेक्शन में होगा। इनका वोटर जो है इतनी जल्दी इनकी रिकंसिलिएशन जो है ना, जो मुका टाइप इन्होंने चीजें शुरू कर दी हैं, और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ड्रैग करके लाए, जो हार हुआ है, ये पॉलिटिकल सारा मेरे ख्याल कचरा है जो शाहमुद कुरैशी ने इकट्ठा कर दिया है, मुझे उस पे इमरान खान अंडरस्टैंड्स फिर जो उसका रिजल्ट उनका ख्याल ये था कि 80 लाख वोट मिल गए, अब गांव के वोट लेने। वो मसला है, गांव के वोट के चक्कर में गांव का देहाती वोट आया नहीं, गांव के लोग भी टीवी देखते हैं, देहाती वोट आया कोई नहीं, शहर वाला वोट छोड़ के चला गया। डॉक्टर सगीर साहब, इससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, ये जो कराची में अब मुतहदा अल्ताफ हुसैन साहब का नाम निकाल रही है,
उनके खिलाफ करारदाद ला रही है, इसको आप सीरियस समझते हैं या ये भी मजाक है आपके ख्याल में? काशिफ भाई, सीरियसनेस का जो लेवल है वो तो अब उनको जो टास्किंग होती है वो रोजाना उस पर काम करते हैं। अब उनको आज एक नया काम मिल गया है कि झंडे से नाम हटा दें, जी अल्ताफ हुसैन लिखा होता था झंडे पे, जी अल्ताफ, तो वो हटाना है। और जहां तक करारदाद की बात है तो करारदाद का जो इम्पैक्ट है काशिफ भाई, वो पूरे पाकिस्तान में एक मजाक है मेरा ख्याल है। मैं बहुत मोहतात अल्फाज में ये बात कह रहा हूं कि चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे सूबाई असम्बलियां हो, करारदादें आती रही अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ, उनमें से किसी एक करारदाद पे भी कोई एक्शन हुआ, इवन दीगर करारदादें भी आती, कोई एक्शन नहीं होता। तो ये एक ऑप्टिक्स की कंजम्पशन के लिए ये करारदाद ले आएंगे, होना कुछ नहीं है। अगर कुछ होना हो तो ये फिर सोचेंगे हाँ कि इसका इम्पैक्ट कोई एमकेएम पे डेंजरस हो जाएगा, अल्ताफ हुसैन पे इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो काशिफ भाई, आप करारदादों की थप्पियां लगी हुई है इस पाकिस्तान के सर करारदाद, ठीक, वो कहते हैं करारदादें बहुत आती हैं। लोग साहब, आप बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ब्रेक में हम जो बात कर रहे थे अल्ताफ हुसैन साहब की, आपका था, आपने जब उनसे यास्मीन साहबा से पूछा, जो यास्मीन साहबा MP से लेबर कि एक्सट्रेडिशन इनकी हो सकती है, ताने हवाले कर सकता है या नहीं कर सकता, तो मेरा इस पे मैं जल्दी से बता दूं, मेरा ख्याल शायद MP साहबा जो है आपके साथ लाइन पे, वो जरूरी, उनको सुनना जरूरी है। एक तो ये कि बरतानवी लॉज, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये अलाउ नहीं करते किसी भी बंदे को किसी ऐसे मुल्क में भेजना, अपने शहरी को पर्टिकुलर, इवन कोई गैर मुल्की शहरी भी उनके पास रह रहा हो, हैंड ओवर नहीं करते जहां पे ये खतरा हो कि उस मुल्क में डेथ पेनल्टी दी जाती है, नंबर 1। और नंबर 2, वहां पे कि आपकी पुलिस या आपकी एजेंसी जो है वो टॉर्चर करते हो। ये बरतानवी, अगर मेरा ख्याल है लॉ जो है वो अलाउ नहीं करते इन दोनों चीजों। एक चीज, अगर बरतानवी लॉ अलाउ करता भी हो, क्या चौधरी निसार अली खान में इतनी जुर्रत है कि वो अल्ताफ हुसैन का ट्रायल करवा लेंगे पाकिस्तान में? रहमान मल्लिक का ट्रायल तो चौधरी निसार अली खान करवा नहीं सकते, जिन्होंने लूट मार की, उन्होंने अभी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट में वहां पे सीक्रेट फंड की जो लूट मार की कहानियां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पड़ी हैं। मतलब चौधरी निसार अली खान, रहमान मल्लिक का ट्रायल करा नहीं सकते, अल्ताफ हुसैन को लाके ट्रायल करवाएंगे। हंसी आती है वैसे। मैं आयशा नजीर जट साहिबा से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। ये नतीजा आया है और ऐसा लगता है कि 1000 से के करीब वोट से पीटीआई हार गई है वहां पे। ये तो हम समझ रहे थे कि बड़ी तगड़ी सीट है आपकी जो थी। जी जी भाई, मैं आपको बताऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर विहारी साहब हैं, ये गलत इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। अभी मेरी मीडिया वालों से यहाँ की बात हुई है, वो कहते हैं मैम हम कुछ नहीं कर सकते, ये DIO डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन विहारी ये सारी गलत इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम लीड से जीत रहे हैं। और अभी उनके जो सारे बंदे हैं वो DRO के ऑफिस में बैठे हुए हैं, और वो जो ओपोनेंट है, और वो वहाँ ये सारी तब्दीलियां और ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, जो अभी वो जो ऑफिशियल रिजल्ट्स है, क्योंकि ये तो गैर हतमी है ना, तो इसलिए वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये मास्क कर रहे हैं। आपका क्या इंफॉर्मेशन, आप कितने वोटों से जीत रही हैं इस वक्त? अभी हम कुछ 1000 से जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4000 की मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी, हम 4000 की लीड से जीत रहे हैं। और कितने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना भी बाकी है? काउंटिंग रह गई है विमेन के स्टेशन में, ये कुछ विमेन के स्टेशन में ये जाकर उन्होंने पोलिंग रखवाई है, इंस्पेक्टर विमेन जा रही है वहाँ, तो वहाँ ये विमेन के वहाँ ये थोड़ी इस तरह कर रहे हैं। अभी 18 पोलिंग स्टेशन के रह गए रिजल्ट, 18 के रिजल्ट रह गए हैं और आप कह रहे हैं आप 4000 वोटों से लीड कर रही हैं। जीत रहे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हर टीवी चैनल पे कम से कम जो मेरे सामने है, बिल्कुल वहां पर आप तकरीबन 1000 वोट से हार रही हैं। मुझे बिल्कुल पता है, मैंने ये देखा है, और मैंने यहाँ फोन किया है, ये जो समा टीवी और ये जो बाकी चैनल्स हैं, वो कह रहे हैं कि मैम हम कुछ नहीं कर सकते, ये DIO जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ना बिहारी का, वो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, वरना बाकी सारे मुझे ये जो नियो टीवी और ये जो सारे चैनल्स हैं वो मुझे SMS कर रहे हैं। और क्योंकि जो ऑफिशियल रिजल्ट एज इनके जो जेन्युइन रिजल्ट पोलिंग स्टेशन से मिल रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीड है। ये DIO जो है वो गलत मिसगाइड कर रहा है हुकूमत के कहने पे। अच्छा, अब अगर फर्ज करें, देखें, क्योंकि उन्होंने ये नताइज मीडिया को दिए हैं, तो मीडिया इतने एग्जैक्ट नताइज चला रहा होगा कि आप 1056 वोट से हार गई हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन बिहारी से ही चला रहा है। आपका इलेक्शन हो रहा है गग्गो मंडी में, ये इन्फॉर्मेशन वो वहां दे रहा है, अभी तो रिजल्ट कंपाइल होना है DRO के ऑफिस में। ठीक, और अगर यही फर्ज करें वो इसी को ऑफिशियल कर देते हैं, देखें PTI का तो पुराना ये धांधली का और हमारे साथ ज्यादती हुई है, फिर क्या होगा? हम जाएंगे, हमने कंप्लेंट किए, ये राइट फ्रॉम द कैंपेनिंग सीन हो रहा है, इनके मिनिस्टर आ रहे हैं, कहीं पूरा 3.5-4 साल इन्हें काम करने का याद नहीं आया,
اب آخری 2 پول پھینک رہے, 4 اینٹیں پھینک رہے ہیں. اور الحمدللہ عوام اتنی جاگی ہوئی ہے, اور ان کے سارے منسٹر بھاگ گئے تھے. انہوں نے اتنی یہاں رشوتیں دی ہیں, نمبرداروں کو 20,000 روپے دے کے جی ووٹ دیں, وہاں سے یہ لوگ ہار گئے اور وہاں رو رہے تھے. تو حد کی کرپشن کی ہے انہوں نے, حد کی دھاندلی, تھریٹن بھی ہوا ہے, ویپنز بھی دیکھے گئے ہیں. یہ سب کچھ آل ڈے میں ان فیلڈ تھی, میں رینجرز کو بھی آل ڈے کال کرتی رہی ہوں, اور انشاءاللہ اللہ کامیابی دیں گے. کیونکہ اگر آفیشیلی دیکھے الحمدللہ ہم جیتے ہیں, اور یہ جو مس گائیڈنس ہو رہی ہے اس کا میں نے آپ کے چینل پہ آ کے بتا بھی دی ہے. بالکل ٹھیک. آخر میں یہ بتائیے گا, یہ اگر آپ فرض کریں اگر ہار گئے, یہ علاقے کا اپسیٹ سمجھا جائے گا؟ عوام کو تو پتہ ہے میں نے ووٹ دیے, اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ سچ کی فتح ہوگی. وی آر بیٹلنگ ٹل دا اینڈ, اور انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی دیں گے, آمین. اور ویسے ہم عوام کی تو ہمیشہ ابھی یہ جو 3.5-4 سال اگر ہم نہیں رہے حکومت میں, سو کالڈ کرپٹ حکومت میں, تو ہم نے کام کرنے نہیں چھوڑے. ہم ذاتی جیب سے, جیسے کہ ابھی بھائی بتا رہے تھے, میں سن رہی کہ میں لائن میں تھی اس وقت, کہ الحمدللہ ہم ذاتی جیب سے بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ خدمت خلق دیکھتے ہیں, ہم اسے سیاست نہیں دیکھتے, یہ ہماری انسانیت کا کام ہے. تو وہ جذبہ ہمیشہ ہی رہے گا, اور وہ ہم کام کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ ابھی بھی ہم آخری دم تک کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ جیت پتہ وہ اس کی ہوگی, انصاف کی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. عائشہ نذیر جج صاحبہ تھیں. اب اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی 18 پولنگ اسٹیشن کے نتائج آنے باقی ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ بڑے ایگزیکٹ نتائج چینلز پر چل رہے ہیں. وہ تو میں تھوڑا کاشف اس کو, میرا خیال ہے انہوں نے ایک بڑی, حالانکہ نیو کمر ہیں عائشہ, اچھی گفتگو کی ہے, بڑی بیلنس. آپ نے بڑے مشکل سوالات ڈالے, وہ آپ کے سوالوں میں پھنسی نہیں ہے, جو میرا خیال ہے ایز اے جرنلسٹ کے طور پر. ابھی فواز سے آپ نے پوچھا کہ آپ کا یہ کتنے پولنگ ایجنٹ کا ہے, انہوں نے بتایا میرے پاس 70 کا ہے. اب ٹی وی چینل دیکھیں تو وہ 250 میں سے 200 سے زیادہ کا وہ اعلان کر چکے ہیں. مجھے بعض دفعہ یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم چینل جو ہے نا, شاید اس لڑائی کرانے میں, دھاندلی لڑائی کرانے میں ہمارا بڑا ہاتھ ہے, کہ ہمارے پاس جو بھی لگتا ہے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ریزلٹ بریک کرنا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے رپورٹر پہ بھی دباؤ ہے, آپ کے یہاں سے نیوز روم سے بھی اس کو یہ پش کیا جا رہا ہے کہ فوراً دو. وہ آپ کو کہیں سے ٹیلی فون کر کے مینج کر رہا ہے, کس سے لے رہا ہے, نو باڈی نوز. اور جو اکثر جو اس رات ہم نے بات کی حلقہ 122 کی, جو آپ بھی تھے, میں بھی تھا, ارشد شریف بھی تھے, ہمارے عامر متین صاحب تھے, صاحب تھے, اما یوسف جو ہمارے آپ کے ڈائریکٹر ہمارے وہ آئے ہوئے تھے, ہم سارے وہیں پہ بیٹھے تھے. بلکہ سب کو حیرانی ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ ہمیں جتنا ٹائم لگا ہے اپنے آفس سے ہوٹل آ کے ٹی وی رزلٹ بدل گئے تھے, اور سارے پریشان کے نتائج کیا, کیونکہ ادھر تو 15,000 کی لیڈ تھی. جو لڑائی ہم کرا رہے ہیں, میرا خیال ہے چینلز کروا رہے ہیں, کہ گراؤنڈ پہ کچھ اور امیدواروں کے پاس ریزلٹ ہیں جو جینون ہے, کنفرم ہے, جیسے عائشہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنے کا ریزلٹ ہے. اچھا ابھی ہم نے فواد کو سنا ہے, وہ کچھ اور بتا رہے ہیں, ٹی وی چینلز اور بتا رہے ہیں. سو مجھے یہ فیلنگ آنا شروع ہوگی کہ اللہ کے فضل سے یہ لڑائی کرانے میں حکومت کی, اپوزیشن کی, کہ دھاندلیاں ہو رہی ہیں, ہمارا بڑا ہاتھ ہے. ہم جب چاہیں کسی چینل پہ کسی بھی امیدوار کو ٹاپ پہ لے جاتے ہیں, یہ 15,000 کی لیڈ ہے جو میرا فیوریٹ ہے, سپوزلی مجھے اچھا لگتا ہے, یا میرا چینل اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس پارٹی کو, تو میں اس کو 10-15,000 کی لیڈ سے جتوا رہا ہوں. ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. جو چینل نواز لیگ کے یہ پرو سمجھے جاتے ہیں, وہ اس وقت جیلہ میں نواز شریف صاحب کو امیدوار کو جتا رہے ہیں. جو پی ٹی آئی والی سائٹ پہ ہیں وہ فواد کو لیڈ دلوا رہے ہیں. سو یہ تھوڑا سا ایک میرا خیال ہے صحافی جو ہیں, ہمارے اینکرز جو ہیں, ہمارے ٹی وی چینلز, اینکر سے زیادہ میں کہوں گا, کیونکہ ہمارا تو زیادہ کام نہیں ہے, وہ مہربانی فرمائے اس قوم پہ بھی فرمائے. نہیں سر, اس کے لیے دس از وائی آئی ایم اے لٹل پرو ریگولیشن. دیکھیں مسئلہ یہ کہ اب سار عالم صاحب کی بہت سی چیزوں سے آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے بہت سی پابندیاں غلط یا یہ, لیکن ان چیزوں کو تو روکنے کا کام یہ چینل تو نہیں رکے گا, کیونکہ یہ ریس ایسی شروع ہو گئی ہے. ایک اور عائشہ نے بات کی, بڑی سیریس بات کہنے والی, جو انہوں نے کہا ہے وہاڑی کا انفارمیشن آفیسر ہے. یہ کام ہوتے ہیں سرکاری لیول پہ, جو آپ کو ڈی جی پی آر, جو آپ کو لاہور پہ بیٹھ کے میڈیا کو مینج کر رہا ہوگا, کیونکہ ڈی جی پی آر کے پاس پیسہ بڑا ہے. پنجاب حکومت کا جتنا بجٹ ہے, اب پیسے دینے ہیں, انہوں نے چینلز کو دینے ہیں, اشتہارات کو دینے ہیں, وہ آپ کا ڈی جی پی آر کرتا ہے پنجاب سے. اب یہ وہ مینج کر رہے ہیں میڈیا کو, وہاڑی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, وہ لاہور میں بھی کر رہے ہیں کہ یہ ریزلٹ ہے, اس کو اناؤنس کر دو. سو یہ میرا خیال ہے جو ان کی شکایت ہے. لیکن الیکشن کمیشن بھی تو تھوڑا سا بغیر ہاتھ کے, بغیر پاؤں کے, بغیر آنکھوں کے, بغیر دماغ کے بیٹھا ہی رہتا نا ہر وقت. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ادارے ہیں پاکستان کے, نہیں میں ٹی وی چینلز پہ, یہ سامنے آپ کو ٹی وی پڑا, یہاں سے یہ 200 اور 250 کے قریب کا انہوں نے وہاں پہ ریزلٹ اناؤنس کر دیا. فواد کہہ رہا ہے ہمارے پاس 70 کا ریزلٹ آیا ہے, 150 ریزلٹ کا آپ کا فرق آ رہا ہے پولنگ اسٹیشن. اس کو کیا کہیں گے؟
آپ اپنے ویورز کو ہم کنفیوز کر رہے ہیں, ہم ان کو ایک طرح کا لڑا رہے ہیں. پیپلز پارٹی والا سمجھے گا کہ ہمارا رات کو جیت رہا تھا صبح ہار گیا ہے. اچھا نواز لیگ والا سمجھے گا جناب ہم جیت گئے تھے, یہ دیکھیں پی ٹی آئی والا کہاں سے آ گئے. اس پہ میڈیا کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ لیکن میرا پھر آپ سے اختلاف یہ ہے کہ ہم میڈیا کرے گا بھی. دیکھیں ایک چینل نے خبر چلانی ہے اور ساروں نے پیچھے دوڑنا شروع کیا. آپ جانتے ہیں بہت کیسز میں ایسا ہوا کہ سارے انتظار کر رہے تھے کہ یار یہ کام غلط ہے, ہمیں کرنا نہیں چاہیے, لیکن جو ہی ایک نے شروع کیا کھول کے بتایا پھر کس نے بات کر فواد آگے لائن کے اوپر. ڈاکٹر صغیر صاحب یہ الیکشنز کا جو کانسیپٹ, کیونکہ میں کل کسی کا پروگرام سن رہا تھا, انہوں نے کراچی سے کیا, آئی تھنک عمران خان صاحب کا پروگرام سن رہا تھا جو ایکسپریس پہ کرتے ہیں. لوگوں سے پوچھا, کسی نے کہا جی میں نے 35 ووٹ ڈالے ہیں, میں نے اتنے ووٹ ڈالے ہیں. میں چلتے چلتے سنا, میں کہ یار یہ تو کراچی میں تو میں نے خود یہ سنا تھا, مجھے کراچی کی ووٹنگ پیٹرنز بتائی گا. لیکن فواد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب. جی جناب سوری فواد صاحب کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے, کیونکہ ہم تو کنفیوز ہیں ذرا, بہت سے چینلز کی بہت سی مختلف متضاد نمبرز آ رہے ہیں. آپ کے پاس ایگزیکٹ نمبر اس وقت کیا آ رہا ہے؟ اچھا آپ کو پہلے تو میں جو آفیشیل ہے نا اس وقت وہ بتا دیتا ہوں. جی جی. جو آفیشیل اس وقت ڈی آر او صاحب کے پاس رزلٹ ہے وہ 74 پولنگ اسٹیشن کا ہے, جس میں مسلم لیگ نون نے لیے ہیں 13,116 اور پی ٹی آئی نے لیے ہیں 11,717. ٹھیک, یہ آفیشیل رزلٹ ہے. پیپلز پارٹی بھی ہے فواد وہاں پہ, کوئی زندہ ہے مر گئی ہے کوئی, اس کا بھی بتا دو یار آپ. نہیں 1700 ووٹ ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی تو نہیں ہے, کہیں ریس میں ہی نہیں ہے. چلو کوئی نہیں. اچھا یہ ہو گئے آفیشیل رزلٹ, آپ بتائیں ذرا آپ کنفیوژن کہاں پہ؟ اچھا اب کنفیوژن جو ہے وہ شروع ہوگی کہ جب ہم رورل ایریاز میں داخل ہوتے ہیں. اب الٹیمیٹلی یہ رزلٹ جو ہے نا, یہ رہے جو ابھی تک مجھے لگ رہا ہے یہ رہے گا 3,3500 کے اوپر یہ ڈیسیژن رہے گا. ٹھیک ہے. اس میں جو ادھر کا علاقہ ہے اس کو ہم بائی دیس کا علاقہ کہتے ہیں, جو پی ایم ایل این کے جو مکتوم مہدی صاحب ہے یا ان کا گھر ہے, وہاں پہ انہوں نے پی ٹی آئی, وہاں پہ ہم لوگ راؤٹ ہو گئے ہیں. اور جو پی پی 27 ہے, للہ, کھیوڑا, پنڈ دادن خان اور یہ جو علاقے ہیں, یہاں پہ ہم نے پی ایم ایل این کو راؤٹ کر دیا ہے. تو اب یہ وہاں یہاں سے ان کی لیڈ تقریباً 4-5 ہزار کی ان کی لیڈ ہے, وہاں سے 75,000 کی ہماری لیڈ ہے. الٹیمیٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ آفیشلی 3,3500 سے ہم جیت جائیں یا 2,500 3,000 سے وہ جیت جائیں. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کون جیتے گا 30,000 3,035؟ ایک فواد صاحب یہ بھی بتا دیں, اگر ان کیس خدا نہ خواستہ آپ ہار گئے, آپ ایکسپٹ کر لیں گے یا عمران خان کی طرح پھر آپ کہیں کہ نہیں دھاندلی ہوئی ہے؟ اچھا 2-3 چیزیں تو میں آپ کو بتا دوں. ایک تو یہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر صاحب خود پکڑے کے مورے لگاتے ہوئے, ان کو انہوں نے جو ہے وہ پکڑا فوج نے. اس کے بعد جس طرح سے یہ انہوں نے یہاں پہ کیا ہے, سارے زکوٰۃ کچھ جو گورنمنٹ کرتی ہے وہ سب کچھ کیا. لیکن ٹھیک ہے گورنمنٹ سے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ گورنمنٹ تو یہ کرتی ہی ہے, پھر تو ٹھیک ہے مان لینا چاہیے. لیکن اگر آپ سمجھیں کہ ایک تھوڑا ہمیں 2016 میں آنا ہے اور تھوڑا الیکشن میں اس طرح, تو پھر سٹنگ گورنمنٹ تو ہار ہی نہیں سکتی جس طرح سے گورنمنٹ کرتے ہیں. وہ تو مطلب سپاہی پٹواری آپ نے بتایا نہیں ہے فواد کہ آپ الیکشن رزلٹ نہ تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے ان ایدر کیس؟ نہیں کر لیں گے تسلیم. مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح ہی رہنا ہے تو ٹھیک ہے, کر لیں گے تسلیم, کوئی ایشو نہیں. معاملہ جی چل رہا ہے. مجھے آخر میں بتائیے گا, دیٹس اے گریسفل, دیٹس اے گڈ تھنگ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جیتیں گے یا ہاریں گے, ابھی آپ کا ہنچ کیا ہے؟ ابھی کیا ہے ہنچ کیا ہے؟ ہنچ کیا ہے آپ کو جو نتیجے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم جیت جائیں گے اباؤٹ 3,3500 پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لیڈ ہے پی پی 27 سے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ اس پہ کور نہیں ہو سکتی. تو الٹیمیٹلی ہم 3,3500 پہ جیت جائیں گے. چلو میں آپ کو پروگرام کے آخر حصے میں شاید دوبارہ چیک کروں دیکھنے کے لیے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر صغیر صاحب, کیونکہ یہ الیکشنز کا کام ہے, یہ کراچی میں الیکشن کیسے ہوتا ہے یا ہوتا بھی ہے؟ ہوتا بھی, یہ صحیح ہے. فواد بھائی, یہ میں نے عمران خان صاحب کا وہ کل جو پروگرام تھا وہ اس کا یہ والا کلپ دیکھا ہے. وہ کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے, میرا خیال ہے عمران, وہ کلپ میں نے اس طرف دیکھا ہے, میرے فون کے اوپر یا فیس بک یا واٹس ایپ کے اوپر کسی نے بھیجا تھا. اینی ویز یس. جی اور وہ اس میں لوگوں نے کہا, اور عمران نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ کو کوئی اس پہ شرمندگی ہے نہیں ہے. لوگوں سے سوال کیا جو لوگ وہاں موجود تھے, اور اس میں لوگوں نے اپنی پشیمانی کا بھی اظہار کیا, ندامت کا اظہار کیا. لیکن کاشف بھائی, ابھی میں فواد بھائی کی بات سن رہا ہوں, اس سے پہلے عائشہ صاحبہ کی بات سنی,
یہ پورے پاکستان کا ٹرینڈ ہی مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی طرح سے ہے کہ کہیں پہ پریزائڈنگ آفیسر، کہیں پہ کوئی نہ کوئی افسر اس پہ اثر انداز ہو جاتا ہے، کوئی اعلیٰ شخصیت کے کہنے پہ سارا رزلٹ ہندسوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، یا کہیں پہ یہ کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے یہاں پہ کوئی آدمی جا کے 30-35 ووٹ ڈال دیتا ہے۔ ایک عجیب ہی سلسلہ ہے یہ پورے پاکستان میں، بلدیاتی انتخابات ہوں، سٹنگ گورنمنٹ جو بیٹھی ہو اس کے نیچے بلدیاتی انتخابات کرا دیں، انہوں نے جیتنا ہے اور کچھ نہیں ہونا۔ اچھا مجھے آخر میں ایک بات بتائیں سر، آپ سے ایک بریکنگ نیوز لینی ہے سر۔ جی سر، یہ حیدر عباس رضوی صاحب سے رابطہ ہوا آپ کا کوئی؟ نہیں، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے تاحال، ذرا چیک اور ہم کیجئے۔ کسی سے رابطہ نہیں کر رہے کاشف بھائی، جس کو مصطفیٰ کمال صاحب سے میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، مصطفیٰ کمال صاحب سے ذرا چیک کر لیں، ہماری خبر یہ ہے، ذرا میں آپ کے پاس بریک کے بعد واپس آ کے لوں گا آپ سے کہ کوئی رابطہ ہوا آپ کا یا نہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ الیکشنز 2 بورے والا کا ابھی بھی خبر یہ چل رہی ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن بڑا کلوز کانٹیسٹ، مسلم لیگ نون الیکشن جیت گئی ہے۔ فواد چودھری صاحب کی بات سن کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ فواد صاحب نے وہ کہا نا جو بھی ہارے گا جیتے گا، 3000 سے جیتے گا، حالات پتلے لگ رہے ہیں مجھے فواد چودھری کے۔ اس کا نتیجہ کیا پڑے گا، اس کا اثر کیا پڑے گا روف صاحب جو آنے والے دنوں میں 3 تاریخ کی کیمپین، گجرانوالہ سے لاہور جائیں گے، وہاں پہ جا کے دھرنا دیں گے وغیرہ وغیرہ، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس میں ایک کاشف میری ایک آپ کو پتہ ہے آئیڈیلسٹک اوپینین رہتی ہے جو بہت سارے لوگوں کو ڈیجسٹ نہیں ہوتی۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو سٹانس تھا کہ میں نواز شریف نہیں ہوں، میں زرداری نہیں ہوں، عمران کو اس پہ قائم رہنا چاہیے تھا۔ اب آپ جو تانے آئیڈیلسٹک بھی پوزیشن ہے اور ریئلسٹک بھی ہے، مطلب ہمارے جیسے لوگوں کو یہ سننا پڑتا ہے یار چھوڑیں کیا کریں، عمران سولو فلائٹ کرے تو بھی آپ ناراض ہوتے ہیں اگر وہ ساتھ ملے، لیکن لیڈر کا کیا کام ہے؟ یس، اس کو سولو فلائٹ سے ہی فیصلے کرنے کا، مشکل فیصلے کرنے کا۔ عمران خان اگر کھڑے رہتے کہ 80 لاکھ لوگ کو جو ووٹ آئے تھے حضور وہ آپ کے کمپرومائز کے ساتھ نہیں آتے، یہ جو آپ نے ڈلٹی کمپرومائز کیا۔ آج کی ایک بڑی انٹرسٹنگ اس پہ تصویر چھپی ہوئی ہے تمام اخبارات پہ، ان کے فرنٹ پیج پہ، اس سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہاں جا گری ہے۔ آج یہ پناما پہ جو ان کی این آر اوز کی کمیٹی اس کی تھی، ٹی او آرز کی کمیٹی ختم ہوئی ہے، اس کی اناؤنسمنٹ کون کر رہے ہیں اور کون فیوچر اسٹریٹجی بتا رہے ہیں؟ آج اخبارات میں آج یہ سارے اس پہ یہ فوٹو چھپا ہوا، میں نے ٹویٹ بھی کیا اس میں اعتزاز احسن، نہیں اس میں خورشید شاہ اور شاہمود قریشی، میٹنگ ہوئی، دا پوسٹر بوائز۔ اب پی ٹی آئی کے پوسٹر بوائز کون ہے؟ کوئی پی ٹی آئی کا اوریجنل آدمی یا نواز شریف ان کو عمران خان کو نہیں ملا، یہ تھوڑا سا تو لگے کہ یہ پیپلز پارٹی کا بی ٹیم بن گئے ہیں کہ اعتزاز بھی ہے، اس میں خورشید شاہ بھی ہے اور ساتھ میں آپ کا شاہمود قریشی۔ یہ وہی ٹیم ہے جو کبھی زرداری کے نیچے بیٹھ کے کیبنٹ میں بیٹھتی تھی، جو گیلانی کے نیچے بیٹھ کے کیبنٹ میں بیٹھتی تھی۔ آپ کو پوری پی ٹی آئی میں سے کوئی ایک بندہ نہیں ملا بھئی، آپ کو وہاں پہ اسد عمر نظر نہیں آتا، آپ کو وہاں پہ سپوزلی آپ کو ڈاکٹر عارف علوی نظر نہیں آتا، وہ تھوڑا سا تو ڈیفرنٹ دے دیں، آپ ہلکا سا تو دے دیں۔ اچھا میں نے دیکھا، مجھے یہ لگا، میں کہ یہ تو پیپلز پارٹی کی کیبنٹ کھڑی ہوئی ہے بھائی، اس میں پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی ہے؟ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا رستہ میرا خیال ہے بھول چکے ہیں، لوگوں کے پاس کیونکہ آپشن نہیں ہے، یہ بلیک میل ہو رہے، پاکستانی عوام بلیک میل ہو رہی ہے کہ جناب کہ اگر آپ نے مجھے ووٹ نہیں دینا تو یہ دیکھو پھر آگے آصف زرداری کھڑا ہے، یہ دیکھو پھر نواز شریف کھڑا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو لیڈ کروں تو میں تو یہ ڈلٹی کمپرومائز کروں گا۔ سو میرے نزدیک عمران خان بڑے برے طریقے سے جو ہائی مارل گراؤنڈ تھے وہ لوز کر چکے ہیں، لوگوں کے پاس کیونکہ آپشن نہیں ہے، وہ نواز کے پاس بھی نہیں جانا چاہتے، وہ زرداری کے پاس بھی نہیں جانا چاہتے، بیٹھنے والے بڑے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے اربن آپ 80 لاکھ ووٹوں میں سے اسلام آباد کے جلسے میں کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے، مطلب کرسیاں جو تھیں میرے لیے، میں تو خیر یہاں پہ نہیں تھا، باہر تھا پاکستان سے، اچھا میں نے تصویریں دیکھی، پکچرز دیکھی تو میں حیران ہوا بڑا، میں کہ یار یہاں پہ عمران خان صاحب ہاتھ کھڑا کرتے تھے اور یہاں پہ 10,000 20,000 بندہ جمع ہو جاتا ہے۔ عمران خان کو جو پولیٹیکلی طور پہ میرا خیال ہے مس گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں جو لے کے ہیں نا پیپلز پارٹی سے کچرا انہوں نے اپنا اکٹھا کیا ہے کہ نہیں جناب کے الیکشن ایسے جیتے جاتے ہیں، پاور میں ایسے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے بینظیر بھٹو کو کس نے آ کے یہاں پہ یہ غلط لائن پہ لگایا تھا؟ آصف علی زرداری نے، انہوں نے کہا جناب کیا پیسے نہیں ہوں گے تو الیکشن نہیں جیتا، یہ نہیں الفاظ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر الیکشن جیتنے ہیں آپ نے بی بی تو آپ کو اتنے پیسے کمانے چاہیے جتنے نواز شریف کے پاس ہیں، اگر آپ نے مال نہ بنایا، پیسے نہ بنائے، آپ نواز شریف کو نہیں ہرا سکتے۔ بی بی نے کہا جی بالکل میرا سپوز ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو شاہمود قریشی ٹائپس نے بھی یہ عمران خان کو سمجھا دیا ہے کہ اگر آپ نے کچرا اکٹھا نہ کیا تو آپ پھر الیکشن نہیں جیتیں گے، جو میرا خیال عمران خان ان کے ساتھ نہیں جیت سکتا ہے۔ اب تو خیر عمران خان صاحب نے بہت سی فواد چودھری صاحب ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا جیڑا بھی جیتے گا 3-4 ہزار ووٹ نہ جیتے گا، حالت پتلی تو نہیں ہے فواد صاحب؟ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آفیشیل پوائنٹ اس وقت پوزیشن ہے،
ओ यार डट के दसो ना जी, जितने हार रहे हैं भाई दसो। बेचारा कि क्यों नहीं उसमें नहीं हमारा नहीं, दोस्त है उस अगर हम पे जाएंगे जख्मों तो पे मैं जीत रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि अगर मैं अभी कह दूं कि जीत रहा हूँ और बाद में हार जाऊं तो विक्ट्री क्लेम तो अभी नहीं ना करना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 94 पोलिंग स्टेशन के ऊपर इस वक्त 700 वोटों का फर्क है हमारा और PMLN का। वेरी क्लोज। अब इतने क्लोज के ऊपर मैं विक्ट्री कैसे डिक्लेयर कर दूं? मुझे पता है आगे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन दो तीन यूनियन काउंसिल हैं जिनमें उनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। सो एक रिस्पॉन्सिबल बात है। 700 आप आ गए या वो आ गए? 700 वोटों से इसमें अभी PMLN आ गया है। ये आपके पास जो नताइज हैं इस वक्त? नहीं, ये DRO, ये ऑफिशियल रिजल्ट। ऑफिशियल रिजल्ट पहले आपने कहा था कि 4000 का, अब वो फर्क 700 वोट का रह गया। जी जी बिल्कुल। नहीं 700 से वो जीत रहा है। अभी भी पहले भी वही जीता। ने कहा जो ऑफिशियल रिजल्ट है, ऑफिशियल नतीजा ने कहा था 13,116 मुस्लिम लीग नून, 11,717 फवाद चौधरी साहब। अब वो कह रहे हैं कि फर्क 700 वोट का रह गया। यही बात है फवाद साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। सो आप अभी भी कह रहे हैं कि मामला टाइट है? हाँ, उसकी वजह यह है कि इसके बाद जो 2 यूनियन काउंसिल्स आनी है वो PMLN भारी लीड से जीती है, और उसके बाद जो अगली 8 यूनियन काउंसिल्स आ रही हैं वो हम भारी एक्सपीरियंस से जीते हैं। तो अल्टीमेटली देखना यह है कि असल में लोग होते हैं कि जो जीत जाते हैं ना, वो रिजल्ट काउंट नहीं करते, वो फोन कर देते हैं हम इतनों से जीत गए हैं, वो कंपाइलेशन नहीं करते। तो वो अब मुझे पता नहीं है कि वो हम जो जीते हैं वो जो बात कर रहे हैं। डॉक्टर सगीर साहब का सवाल है जी, मैं डॉक्टर सगीर साहब सवाल पूछेगा जल्दी से बात के लिए। एक ऐसे ही आप भाई हैं, आप जहाँ भी हो मैं तो दुआ करूंगा आपके लिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बाकी मानदा स्टेशन हैं, आपके जहन में एक्सपेक्टेड टर्नआउट क्या है? कि ये 13 और 11 कोई 24-25 हजार वोट बन रहे हैं। टोटल टर्नआउट आपको पता होगा ना, कितने वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इतने आए हैं, उसमें आपका क्या? वो मैं थोड़ा सा आपकी बात सुन रहा हूँ दिलचस्पी के साथ, थोड़ा सा एनालिसिस दें इस पे। अच्छा, इसमें यह है कि जो रूरल इलाके हैं वहां पे टर्नआउट काफी अच्छा रहा है। जेलम शहर में टर्नआउट कम रहा है, जिसकी वजह से जेलम शहर में हमें जो है वो तकरीबन आप समझे। फवाद, आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन में जेलम शहर में बड़ा टफ टाइम दिया था PTI ने मुस्लिम लीग नून का, आपको याद है ना? इस बार बिल्कुल उतना जो है वो टफ टाइम जो है वो भी उस। चलो मेरा आखिरी सवाल अभी एनालिसिस है फवाद आपका। मसला ये कि अगर टर्नआउट शहर से कम है, इसका मतलब इमरान खान साहब की पोजीशन कमजोर हो गई है शहरों के अंदर। इसका इफेक्ट क्या होगा व्हेन यू गो इनटू 3 तारीख का जो इमरान खान साहब का जलसा है और वो जो कादरी साहब के साथ मिलकर जा रहे हैं, इसका इफेक्ट तो होगा उसके ऊपर? नहीं, इमरान खान का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि इमरान खान ने लिल्ला से लेके जो रैली की थी जिस जलालपुर और आगे तक, वहां पे तो हमने राउट कर दिया। इमरान खान तो जहां जहां पे गए हैं उन्होंने बिल्कुल। लेकिन फवाद, जितनी मेरी आपसे जाती बात होती रही, खेड़ा शेड़ा, ये तो आप कह रहे थे ये तो वैसे ही मैं जीत जाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान का बहुत वहां पे जाना पहली दफा कोई किया। आप कह रहे हैं इमरान खान के जाने की वजह से बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का नाज़रीन, प्रोग्राम करना पड़ा, इजाजत दीजिए। अल्लाह।